الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، یعنی نہ کرے، پھر تو گناہ نہیں ہوگا اگر واقعی وہ بیمار ہے، ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی خودکشی کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک فقہ ہے، جیسے کہ مصر میں امام شافعی کی فقہ ہے، اسی طرح حبشے کے اندر امام مالک کی فقہ ہے، اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، یعنی فجر ہے، مغرب ہے، ان میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ البتہ وہ سری میں قائل ہیں کہ اگر ظہر اور عصر ہے تو پڑھا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جہری ہو یا سری ہو، جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ امام کا قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، تو بس امام کا پڑھنا کافی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا جمعۃ الا بالخطبۃ، جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب ہر آدمی آپ کا خطبہ پڑھتا ہے، تو پھر تو جمعہ نہ ہوا نا آپ کا، کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جمعہ کے بغیر، خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے، تو خطبہ تو صرف امام پڑھتا ہے۔ اچھا، بلکہ ایک آدمی نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے، وہ امام کھڑا ہوا نماز میں مل گیا، تب بھی اس کا جمعہ ہے۔ کہتے کہ شوہر اپنی بیوی کو پیار سے ہاتھ لگانا ہے، تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو لوگوں کی بیویوں کو ہاتھ لگائے گا، یہ اچھی بات، اس میں کیا بےہودگی ہے؟ اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، حضور نے فرمایا ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدبودہ بات نہیں کرتا، گندی گالیاں نہیں دی، منافق کی علامت۔ اس کو کہو توبہ کرے، خدا حافظ کہو یا اللہ حافظ کہو، معنی ایک ہے، خدا ترجمہ ہے اس کا۔ گھر میں نامحرم ہو، تم نامحرم کے سامنے بیوی نہ جائے، بس اپنے کمرے میں رہے، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہو۔ عصر کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے، اس نے حج کیا ہی نہیں تو حاجی کیا مطلب؟ عورت شوہر سے ناراض ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے، یعنی میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو تم وہی اپنا ثواب بھی حاصل کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو۔ میں صفا مروہ دوڑنے کے بعد کمرے میں گیا، سر کو حلق کرنے کے لیے صابن لگایا، بہرحال اگر فوراً حلق کر دیا پھر تو 5-10 ریال خیرات کر دو۔ اگر خوشبو والا صابن تھا، خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات ہی نہیں۔ دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا، ایک نے دوسری عورت کے بال کاٹے، اگر دونوں طواف کر چکی تھیں، صفا مروہ دوڑ چکی تھیں، ایک دوسرے کے بال کاٹنا جائز ہے۔